بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں کئی آیات میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس طرح کی اور بھی کئی ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اسی طرح یہ مضمون بھی قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو انسان ایمان نہیں لا سکتا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو انسان پر موت نہیں آ سکتی۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہر کام اللہ کی مشیت اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر رکھی ہے، یہ تاثیر اس وقت تک ہے جب تک اللہ کا اذن اور اللہ کی مشیت ہوگی۔ اگر اللہ کی مشیت، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی۔ آگ تب جلائے گی جب اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا آگ نہیں جلائے گی۔ تو یہ جو جملہ آگ کے متعلق بولا جاتا ہے، اسی طرح دوسری چیزوں کے متعلق بولا جاتا ہے، وہ انہی آیات کے مضمون سے یہ بات لی گئی ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے، دل دماغ میں بٹھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مرزا جہلمی کو اس پر تکلیف شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس طرح کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ غزالی کا اس قسم کی توحید بیان کرنا اور صوفیاء کا کہ جی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گی، بھلے آپ جلاتے رہیں۔ بھئی اللہ نے چاہا ہے کہ آگ جلائے گی، بس وہ چاہ لیا ہے۔ اب جب بھی کوئی آگ جلائے گا، خواہ مسلمان ہو کافر ہو، اس نے جلنا ہی جلنا ہے۔ ہاں، آگ نہ جلائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ انٹروین کرے گا، باقی اپنی نیچر میں آگ جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے انٹروین کیا، اور مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تھا، اس لیے آگ نے نہیں جلایا۔ باقی اس کے علاوہ یہ بات کرنا کہ آگ تب جلائے گی جب اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی، مرزا کہتا ہے اس طرح کی توحید غلط ہے، یہ بات بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ مرزا نے یہ بتائی کہ اللہ نے چاہا ہے۔ مرزا اس بات کا ثبوت دے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہر جگہ آگ ضرور جلائے گی، اس بات کا کیا ثبوت ہے مرزے کے پاس؟ کسی آیت میں ہے یا حدیث میں ہے؟ اگر ایسا ہوتا بھی تو بھی اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات بالکل درست ہے، اور مرزے کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ بار بار اللہ کی قدرت کو اس طرح کیوں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اس حوالے سے ہم کئی آیات پیش کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے، یعنی تم چاہو گے بھی تبھی جب اللہ چاہے گا۔ تو مرزا یہاں بھی پھر یہی اعتراض کرے گا نعوذ باللہ کہ جب اللہ نے چاہ لیا ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہا ہے کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر مرزا نے یہ جو بات کی کہ جب اللہ نے چاہ لیا ہے تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آگ تب جلاتی ہے جب اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں جلاتی۔ تو مرزا کہتا ہے جب اللہ نے چاہ لیا ہے تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت ہے، اور جیسے آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز، ہر وقت، ہر لحظے اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز کچھ بھی کام نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح کا مضمون احادیث میں بھی موجود ہے۔ مشکات حدیث نمبر 5468، اس میں بخاری مسلم کے حوالے سے حدیث لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ جی یہ حدیث تینوں کتابوں میں موجود ہے جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے کیا سمجھایا ہے کہ ہر چیز اپنے کام میں ہر وقت، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ اگر مرزا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو نعوذ باللہ مرزے نے اس وقت بھی یہی کہنا تھا کہ جب اللہ نے یہ نظام بنا دیا ہے، سورج کو ایک ترتیب پر چلا دیا ہے، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہر وقت طلوع ہونے سے پہلے سورج اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ مرزے نے اس وقت بھی اسی قسم کی بونگی مارنی تھی۔ بہرحال ہم نے آیات بھی پیش کر دیں، حدیث بھی پیش کر دی ان تینوں کتابوں سے جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہیں، تو جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بات کہنا بالکل درست ہے کہ آگ تب جلاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ نہیں جلا سکتی۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء کی دشمنی اور بغض میں آ کر
مرزے نے اس صحیح توحید کا تو انکار کر دیا اور اس کو غلط کہہ دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا جہلمی جو توحید بیان کرتا ہے وہ کیسی توحید ہے، اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا امر کن نہ ہو۔ ناظرین آپ انصاف سے بتائیں، غزالی وغیرہ کی بات جو مرزے نے نقل کی آگ کے متعلق کہ آگ تب جلاتی ہے جب اللہ چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی، اس بات میں اور یہ جو مرزے نے بات کی ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے جب تک اللہ کا امر کن نہ ہو، ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ مقصد مرزے کا بھی وہی ہے، مقصد ان کا بھی وہی ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے ادب کے دائرے میں رہ کر بات کی اور مرزے نے بھونڈے انداز میں وہی مقصد واضح کیا کہ جی انبیاء بھی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ اس قسم کا بھونڈا انداز، بازاری انداز اختیار کیا، حالانکہ یہ انداز نہ کسی آیت میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی نے اس طرح کا انداز اختیار کیا۔ تو مرزے نے بھی بات تو وہی بتائی کہ جب تک اللہ کا امر کن نہ ہو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہی بات آگ کے متعلق کہہ دی تھی تو مرزا کہتا ہے یہ توحید غلط ہے، مرزے نے خود یہ بات کر دی تو اس کی توحید صحیح ہو گئی، اور اس نے پھر بے ادبی والا انداز اختیار کیا، نعوذ باللہ انبیاء کے متعلق اس طرح کے الفاظ بولنے کہ انبیاء بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کی قدرت کو اور توحید کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دینا ضروری تھا؟ آگ والی مثال دی گئی تو اس پر مرزے کو اعتراض ہو گیا کہ یہ غلط توحید بیان ہو رہی ہے۔ خود مرزے نے یہ بات کی اور بھونڈے انداز میں کی، یہ صحیح توحید ہو گئی۔